ایک لڑکی تھی اس کے اندر وہ جن فوراً حاضر ہو جاتا تھا. اچھا. تو اس لڑکی کے ناخن بڑے تھے. اچھا اس کے اندر ایک بڑی تربیت کی بات ہے, جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جنات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ان کی آرام گاہ ہوتی ہے, یہ رہتے ہیں یہاں پہ, غلاظت گندگی والی جگہ ان کی یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لڑکی کو وہ کسی کے پاس بھی دم کروانے جاتے تو وہ حاضر ہو جاتا تھا, جاتا نہیں تھا, بڑا مضبوط تھا اور شریر تھا. تو میرے استاد ہیں وہ بتانے لگے کہ جب وہ لڑکی کے ناخن دیکھیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کے ناخن کاٹو. تو اس کے ناخن کاٹے نا تو وہ چیخ پڑا. تو اس نے کہا اب تم کیوں چیخے ہو, پہلے تو ہم کبھی نہیں چیخے تھے. اس نے کہا جب میری رہنے کی جگہ ہی تم لوگ ختم کر رہے ہو تو میں کہاں رہوں گا, کہاں رہوں گا. لڑکی میں آ کے اس نے باقاعدہ وہ کہا گفتگو کی. اچھا. ہاں اس نے کہا. تو جب جنات کو ہم پکڑتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی مسلمان ہوتے ہو, اس کو تنگ وہ تو پہلے تو یہ اس بات پہ آتے نہیں ہو, کہتے ہیں پڑھ لو جو کرنا ہے, کوئی فائدہ نہیں دے گا قرآن تمہیں. اور جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کرتے پہلے ڈراتا ہے وہ. ہاں وہ سب سے پہلے وہ آپ کو بتایا نا بات شروع میں, ڈراتا ہے. یہ ان کا کام, یہ ہمیشہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے ڈرے نا, پہلی بات یہ ہے. تو اگر آپ کو قرآن کا, اور سب کو یاد ہونا چاہیے قرآن کا کچھ حصہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تلاوت شروع کرنے کا کہا تو اس کو تکلیف ہونے شروع ہوئی. تو اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں. ہم نے کہا نہیں ہوں تو نہیں جائیں گا, اب تم صبر کرو. اچھا پھر تلاوت کرتے کرتے پھر کہتا کہ نہیں میں اب باز آتا ہوں, اب میں نہیں آؤں گا. جھوٹ بولتے ہیں بہت. اچھا. تو ہمیں وہ جنات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ باز نہیں آنے والا, یہ دوبارہ کرے گا. یا پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ 5-6 جگہوں پہ گئی ہیں, ٹھیک ہو جاتے پھر آ جاتے ہیں, تو پھر ہم اس کو جنات کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیتے ہیں. یعنی یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس اچھے جنات برے جنات یہ سب ہے. جیسے آپ کا علم ہے, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, ہم بھی کوسچنز آپ سے جیسے کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے جنات اور ان کے جو دوسرے جنات ہیں شریر جنات, ان میں ڈائلاگس بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں. بالکل بتاتے ہیں. اور پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, جانے والا ہے, نہیں جانے والا. اس کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب وہ کسی کے اندر آتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے. بہت شریر ہوتے ہیں بعض دفعہ, بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی محنت لگتی ہے, لیکن ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. اچھا مجھے پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے, دوست نہیں چھوٹا بھائی کہوں گا, when I was in a bank, تو میرا جونیئر بھی تھا, میرا کلیگ بھی تھا, پیار بھی تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی کال آئی اور ہی از ناٹ ان دا پاکستان, تو بڑا پریشان تھا. اس نے پہلے مجھے میسیجز کیے, آئی جسٹ تھاٹ کہ اس کو شاید سائیکلوجیکل کوئی ایشوز ہو گئے, لیکن اس نے بڑی باتیں بتائیں مجھے اور میں بڑا پریشان ہوا. اور اس کے حل کے لیے بھی میں چند ایک چیزیں بتا کے پوچھنا چاہوں گا, یہ کیا ہے. ہی گوز کہ مجھے کانوں میں آوازیں بہت آنے لگ گئی ہیں, کچھ اپنے کولیگس ہیں وہ بری لینگویج یوز کرتے ہیں, پھر اس کو ناپاک بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں, اس کے کپڑوں پہ سٹینز آتے ہیں, اس کے بستروں پہ سٹینز آتے ہیں, وہ کہیں بھی جائے اس کے بارے میں فضول باتیں کی جاتی ہیں. تو میں ان سارے معاملات سے بڑا تنگ آ رہا ہوں. تو کیا یہ سائیکلوجیکل ایشوز ہیں یا یہ اس میں معاملات نظر آتے ہیں آپ کو کہ حقیقت میں بھی کوئی جادو جنات والا معاملہ ہوگا؟ دونوں میں نا, جنات میں اور جو ان کے ساتھ مسئلہ جی سیم ہوتا ہے, نہیں پتہ چلتا. اچھا. کہ اس کو جنات کا مسئلہ ہے, جادو کا ہے یا دوسرا ہے, ڈاکٹر کو بلا مسئلہ ہے, جب تک اس کو چیک نہیں کریں گے. اور 99% جو ہے نا, 98% کہہ لیں, 98% کہہ لیں, یہ جنات کا مسئلہ بنتا ہے, آوازوں کا آنا. اور میں آپ کو جس لڑکی کا بتا رہا ہوں اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے وہ جنات, زیادتی بھی کرتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جاتی ہے, آوازیں آنا, تنگ کرنا. اور مطلب ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کھانا کھا رہا, کہتا ہے دیکھو بال نکل آیا. ہم نے کہا کہاں بال؟ بال نکل آنا. کہتے ہیں دیکھو یہ گندگی آ رہی ہے, وہ دیکھو گندگی پڑی, مجھے اسمیل آ رہی ہے. اسپیسیفک اس بندے کو اسمیل آئے گی. یہ جنات کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے ناپاک کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے. اور یہ ان کو مستقل علاج کروانا چاہیے, کروانا سیریسلی. سب سیریسلی. اس میں نا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جب چیک کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ مسئلہ, اور پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. اور اس میں خاص بات ہے, اس کو میڈیسن اثر ہی نہیں کریں گے, یہ یاد رکھیے گا, اس کو میڈیسن اثر نہیں کریں گی. تو کوشش یہ کریں کہ وہ ایک تو سورۃ بقرہ خود سنیں, وہ سننے بھی نہیں دیں گے. اچھا اس طرح کی حالت بھی آئی ہے کہ وہ یہ چیزیں سننے بھی نہیں دیتے, نماز کے قریب نہیں آنے دیتے, نہانے نہیں دیتے, گندا رہنے کی کوشش ہوتی ہے. مطلب کہ وہ خود ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ اس طرح بچی کا
رشتے کا معاملہ تھا تو جو آتا تھا اچھی گڈ لکنگ پیاری بچی کو وہ یہی دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ اس کے تو چہرے پہ دانے بہت ہیں اس کے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ آپ نے بتایا کہ باقاعدہ عملیات گندے کیے جاتے ہیں. ایسا حقیقت میں پچھلے دنوں میرے ایک عزیزوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی اچھی گڈ لکنگ پیاری دیندار دنیا دار ایجوکیشن اچھی، تو اس کے بارے میں لوگ کہہ کے گئے کڑی تے ماسا کو بھی سونی نہیں، یعنی کہ بالکل پیاری نہیں ہے، لیکن جبکہ گڈ لکنگ بچی ہے اور بالکل وہ اچھے لوگ ہیں، فیملی اچھی ہے. تو یہ عملیات کا سارا ہے، یہ جادو جنات کا معاملہ ہے، یہ بھی سارا اس کے اندر دخل اندازی ان کی کرتے ہیں. یعنی یہ وہ آپ نے بات ہے. دیکھا ہوگا اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں استخارے کی اور بس ہو جاتے ہیں، پھر ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آتا. تو ان کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سویا کریں، ملک پڑھا کریں. سورۃ ملک کی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اس طرح تو جب اس طرح کا رشتہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، میرے پاس لوگ رشتہ بھی کروانے آتے ہیں، جادو سیب کے حوالے سے بھی آتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ رشتہ وغیرہ کرتے ہیں. وہ ایک فیملی 3-4 دفعہ جب آ جاتی ہے تو وہ میرے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ ان کا رشتہ ہو نہیں رہا، آئے ہوتی ہیں اوکے کر دیتی ہیں کہ ہم آئیں گے، اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت زیادہ مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جنات ان کو متنفر کر دیتے ہیں. تو یہ جو لگ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کو، پھر وہ منع کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں ان کا، ان کو راستے سے روک دیں گے، ان کی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے لیے پراپر علاج ہے، یہ اپنا پراپر علاج کروائیں. جب جادو ختم ہوگا، اس میں اولاد کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، ڈاکٹر دونوں نے علاج کروا لیا، دونوں نارمل ہے لیکن دونوں بالکل نارمل ہیں، لیکن جب چیک کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کو جادو ہوتا ہے. جب جادو ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں اس طرح یہ معاملات ہوتی ہیں، اور جنات کا اس کے اندر بہت زیادہ اپنا دخل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، باقاعدہ آپ کو اسی طرح سے دعائیں اذکار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ہر جگہ رقیہ نہیں چل سکتی. اب اس طرح کا مریض ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں، اب اس کو ہم کہیں گے نا آپ رقیہ سنو، اس کے اندر وہ حاضر ہو جائیں گے. اب کون اس کو سنبھالے گا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان ایسے شخص جو ایسا مریض ہے اس کے لیے سورۃ بقرہ لگا دیں گے نا، تو اگر بقرہ ہم لگا دیں گے وہ اور تکلیف میں آ جائے گا اور مصیبت میں آ جائے گا. جب تک وہ کسی عامل کے پاس نہیں جائے گا، وہ دیکھ کر بتائے گا نہیں کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا پڑھنا ہے اس کے لیے. تشخیص ضروری ہے کہ صرف صافات ہے وہ پڑھنی ہے، آخری 3 قول ہے. ویسے تو عموماً عام لوگوں کے لیے ہے کہ صبح شام کے اذکار لازمی ہے، لیکن جب اس کو مریض جب اس کو یہ مسئلے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تشخیص ہونا، کہ اس کے لیے کون سی صورت، کون سی آیت، کون سی دعا اس کے لیے بیسٹ رہے گی، بیٹر رہے گی. کون اس نے نہانا ہے، بیری کے پتوں سے نہلانا ہے اس کو، یا پھر اس کو اس کے لیے اسپیسیفکلی کس عمل کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے.